بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت میں سے۔ 17واں روزہ اور 17ویں پارے کے اہم نکات اور خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، ایک سورہ انبیاء اور دوسرا حصہ سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں یہ ہیں: قیامت کا تذکرہ اور رسالت اور توحید۔ قیامت اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت برتے ہوئے ہے۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ اور نیز فرمایا کہ مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ رسالت کے حوالے سے کہ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء علیہم السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور باقی اجمالی طور پر ذکر ہوئے ہیں۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، اور آپ نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا دیا۔ مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اسی دعا پر سورت کا اختتام ہوتا ہے کہ فرمایا رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ دوسرا ٹاپک توحید کے حوالے سے ہے، اور توحید پر کچھ 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ان کو جدا جدا ہم نے ان کو دونوں کو الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، اور فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے، پہاڑ گاڑ دیے، تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے اور زمین کے توازن کا باعث ہیں، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چل سکیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، اور اسی طرح فرمایا کہ رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں سے کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط و ملت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی توحید پر بہترین نشانیاں ہیں۔ سورہ حج میں 6 اہم باتیں ہیں۔ قیامت کا تذکرہ، قیامت کی ہولناکیوں کی دل دہلانے والے منظر کشی کی گئی ہے۔ تخلیق انسان کے 7 مراحل کا ذکر ہے کہ مٹی سے انسان کو خلق کیا، پھر منی، پھر خون کا لوتھڑا، اور پھر بوٹی، اور پھر بچہ، اور پھر جوان، اور پھر بوڑھا۔ اور یہ جو مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہوں کا تذکرہ ہے کہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، صوبی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی جو سورج اور آگ کی پرستش کرتے تھے، اور مشرک یعنی بت پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ نے حج کا اعلان کیا
حضرت ابراہیم نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا۔ اور اسی طرح سے مومنین کی 4 علامات کا تذکرہ ہے اس صورت میں کہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نیک مصارف میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر احکامات بھی صورت میں آئے ہیں، مثلا مناسک حج کا تذکرہ ہے، نماز اقامہ کرنے کے حوالے سے بیان ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ، اور جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو یہ 2 صورتیں جو اس پارے میں موجود ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج، اور اس میں اہم نکات بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معارف قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکے، اور دنیا و آخرت کی سعادت ہمیں نصیب فرما ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔